صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کی عادت یہ ہے کہ جب کوئی بڑی نشانی دکھاتا ہے پھر مہلت نہیں دیتا. وہ قوم کی کھوپڑی میں بات آئی نہیں. پھر صالح علیہ السلام نے کہا کیا نشانی؟ انہوں نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکالیں. کتنی بےہودہ بات ہے یا نہیں ہے؟ کتنا بےہودہ مطالبہ ہے کہ پہاڑ سے کیا نکالیں؟ اونٹنی. صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا, اونٹنی نمودار ہو. یہ بہت بڑا معجزہ تھا. دیکھو جادو اور شعبدے وہ ان میں قرار نہیں ہوتا. جادو کے لیے ایک الگ ماحول چاہیے. آپ یہ جو میجک شو دکھاتے ہیں نا, کبوتر نکال رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, یہ ایک پہلے ماحول بناتے ہیں. آپ اگر ان سے کہیں نا یہاں یہ کبوتر نکال کے دکھاؤ, یہ نہیں نکال سکتے. بھائی وہ جو چڑیا گھر میں زو میں ممتاز بیگم ہے وہ یہاں نظر آ سکتی ہے؟ وہ جس پیچھے سے لومڑی آگے سے عورت ہے, وہ ایک خاص ماحول ہوتا ہے. معجزہ ماحول کا محتاج نہیں ہوتا. نبی سے مشرکین نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں, آپ نے ایسے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو یہ جو شعبدے ہوتے ہیں نا, یہ ایک مخصوص ماحول میں تاکہ ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکیں. ایسے ہر جگہ نہیں کر سکتے یہ, کیونکہ وہ نظر کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا پہاڑ سے اونٹنی نکالیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا پہاڑ سے. لیکن اب اللہ نے کیا کہا, یہ تمہارے مطالبے پر نشانی ہم نے دکھائی ہے, اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اب اس کا تم نے بہت زیادہ احترام کرنا ہے. اپنے لیے تم نے خود مصیبت کھڑی کر دی ہے. وہ احترام کیا ہے؟ جب یہ پانی پیے گی کوئی جانور پانی گھاٹ کے قریب نہیں آئے. جس جگہ سے یہ کھانا کھائے گی چرے گی گھاس, وہاں کوئی اور قریب نہیں پھٹکنا چاہیے, کیونکہ تم نے کہا نا معجزہ دکھاؤ, اس کے آداب بھی. تو کیا ہوا کہ وہ اتنا پانی پی جاتی کہ ان کے جانوروں کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. اب وہ ڈر بھی رہے ہیں مارتے ہوئے اونٹنی کو کہ یار یہ نکلی تو ہمارے سامنے ہی کوئی عذاب نہ آ جائے. لیکن قرآن کہتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, شہر میں 9 اوباش لوگ تھے جو بڑے فسادی تھے. ہر جگہ کچھ چھوٹے فسادی ہوتے ہیں, کچھ بڑے. انہوں نے مل جل کے پلان بنا کے قوم کو ساتھ لیا اور بالآخر اس اونٹنی کو قتل کر. تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اب اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا. آپ جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو لے کے بستی سے نکل جائیں. یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو, وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ, بہت طاقتور تھے نا, ایک زوردار آواز کے ذریعے ان کے کلیجے پھٹ گئے, پوری قوم برباد ہو گئی, تباہ. اور ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. زلزلہ بھی آیا اور زوردار آواز بھی. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھو جب تک غیب پہ معاملہ رکھا ہے نا اللہ نے, تو اللہ مہلت بھی دیتا ہے. جب غیب پہ معاملہ ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ مہلت, کہ آج نہیں کل ایمان لے آؤ, آج نہیں کل ایمان لے آؤ, آج نہیں کل. لیکن جب اللہ بڑی نشانی دکھا دیتا ہے نا, تو پھر اللہ کے ہاں مہلت کا دروازہ بھی بند ہو جائے. عیدوں کے خون کی خوشبو سونگی ہے نا, میں بہت ڈر گیا تھا. آپ کہہ رہے ہیں بڑا خوش ہو گیا, وہ ڈر گیا کہ اتنی بڑی نشانی اللہ ہمیں دکھا رہا ہے. بھائی کوئی مرنے کے بعد اس میں سے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا خوشبو آتی ہو, لیکن شہید کے خون سے کیا, ایک نہیں, ہم نے بہت سے شہداء میں دیکھا ہے کہ شہید ہوئے اور خون میں کیا آ رہی ہے خوشبو. یہاں مفتی عتیق الرحمان شہید ہوئے تھے نا, بڑے عالم تھے, درس قرآن دیتے تھے, دہشت گردوں نے ان کو شہید کر دیا. 6 مہینے بعد بھی جب قبر کھولی ہے نا تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے, وہ میں نے خود نہیں سونگی, ان کے بیٹے نے مجھے بتایا. بیٹا میرا شاگرد ہے, میں اس کو جانتا ہوں. 6 مہینے بعد وہ پانی آ گیا تھا, تو کہہ رہے میت بھی سلامت اور اس میں سے, تو چونکہ میں نے تو شہداء کے خون کی خوشبو سونگی بھی ہے. تو یہ بڑی بڑی نشانیاں انسان دیکھتا ہے تو ہم تو لرز جاتے ہیں کہ اب اللہ نے دکھا دیا ہے نا گویا تو اپنی آنکھوں سے, اب کیسے اللہ کی آیتوں کو جھٹلاؤ. اس لیے ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی, ان کو جب جرم کا احساس ہوا تو انہوں نے توبہ کی. اللہ نے کہا توبہ ایسے قبول نہیں کروں گا, بلکہ جنہوں نے عبادت کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں, جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ عبادت کرنے والوں کو قتل کر دیں. تو جو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے, گردن اڑوا دے گا, وہ بخشا جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا. تو اب یعنی خالی پیلی کی توبہ نہیں قبول کروں گا میں. جبکہ اس امت کے بارے میں کیا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو, بھلے شرک ہو جائے, آپ تنہائی میں جا کے 2 آنسو بہائیں, آنسو نہیں بھی آ رہے تو رونے کی صورت بنا دیں, اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ معاف کر دے. اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں یہ سزا ہے. کچھ گناہ میں تو کفارے ہیں, وہ تو کفارے کے طور پر ہیں, وہ توبہ کے طور پہ نہیں ہے. لیکن توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ آپ سے کوئی سزا کا مطالبہ نہیں کرتا کہ یہ سزا اپنے آپ کو دو. فرق کیا ہے؟
بنی اسرائیل جو تھے حضرت موسیٰ سے ہر بات پہ دلیل کا مطالبہ کرتے تھے. کہتے تھے یہ تورات جو آپ کو کوہ طور پہ ملی ہے نا, ہماری طرف سے 70 بندے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مانیں گے, ہم دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس. پھر کہنے لگے ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ہر بات پہ کیا کر رہے ہیں؟ بےہودہ مطالبے. جبکہ اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو دیکھے بغیر ایمان لائے, اور صحابہ نے اس طرح کے بےہودہ مطالبے نہیں کیے. تو ان عالم نے بڑی علمی نکتے کی بات کی کہ اللہ نے گویا بنی اسرائیل سے بزبان حال یوں کہا کہ تم نے توبہ دل سے کی ہے یا ظاہر یا اوپر سے, میں تمہارے دعوے کو نہیں مانوں گا جب تک تم دلیل نہیں دو گے. دلیل یہ کہ قربانی کے لیے پیش ہو جاؤ. اور اس امت سے اللہ کہتا ہے کہ تم 2 آنسو بہا کے کہہ دو کہ اللہ معاف کر دے, میں تم سے دلیل کا مطالبہ بولو نہیں کروں گا, بس زبان پہ اعتماد کروں گا تمہاری. اس کے لیے میں تم سے کوئی عمل نہیں مانگوں گا کہ تم اس دعوے میں سچے بھی ہو یا نہیں ہے. بس اللہ سے ایگریمنٹ کر لو, اے اللہ جو ہو گیا معاف کر دے, آئندہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں, میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے اللہ گناہ کو معاف کر دے گا. تو جو جیسا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ سلوک بھی کیسا ہوتا ہے ویسے ہی. وہ ہر بات پہ موسیٰ علیہ السلام سے بےہودہ مطالبے کہ یہ پہلے یہ دکھاؤ, آسمان سے وہ اتارو منو سلوا, ٹھیک ہے نا, منو سلوا اترے آسمان سے. ہر جگہ وہ مسئلے کرتے تھے. تو اللہ نے کہا تمہاری توبہ بھی اب جرم ہوا ہے تو اس کی سزا ملے گی, پھر معاف کروں گا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ معاف کر دیا اللہ نے, ورنہ اللہ نہ معاف کرتا. تو غیب پر ایمان جو ہے نا, غیب پر ایمان, اس میں انسان کو مہلت ملتی ہے سدھرنے کی. غیر مسلم کو بھی مہلت ملتی ہے. اسی میں بس ایک قرآن کی آیت پڑھ کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بہت تفصیل سے آیا, لیکن وہ آگے بھی آئے گا, ہم وہیں پڑھیں گے. قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا جو ہم نے کل پڑھا ہے, اس میں یہ آیت رہ گئی تھی کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك. خوب سمجھ لیں یہ آیت, بس یہ آخری آیت ہے. اللہ تمام انسانوں سے, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم, اسلام کے برحق ہونے کے دلائل دیتے ہیں. دلائل دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اب بتاؤ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ آسمان سے میں فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں, یا اللہ آسمان سے اتر کے نیچے آئے, یا کوئی ایسی اس سے بڑی کوئی نشانی دیکھ کر ایمان لے کر آؤ گے یا توبہ کرو گے؟ یعنی اب تو یہی رہ گیا ہے, یہی ہے نا کہ اتنی بڑی کوئی چیز تمہیں نظر آ جائے جس سے تمہارے پاس پھر نو کا آپشن ختم ہو جائے. اب یہی رہ گیا کہ اللہ آسمان سے اتر کے آئے اور بولے میں اللہ ہوں. جیسے ایتھیس لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, تو ابھی جب نظر ہی آ جائے گا تو پھٹا ہی ختم ہو جائے گا نا, پھر آزمائش کہاں سے ہے؟ پھر آزمائش تھوڑی ہے. یہ تو اللہ کہہ رہے میری نشانیوں سے مجھے پہچانو. تو قرآن کہتا ہے کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ ایسی کوئی نشانی نظر آئے؟ تو پھر قرآن دھمکی دیتا ہے یوم یاتی بعض آیات ربک. یاد رکھو جب اللہ اپنی بعض نشانیوں میں سے کوئی نشانی, بڑی نشانی دکھائے گا, کوئی بڑی نشانی اللہ جب دکھائے گا تو پھر ہوگا کیا؟ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. نشانی کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی غیر مسلم ایمان لائے گا اللہ اس کے ایمان کو قبول, آئی بات سمجھ, او کسبت فی ایمانها خیرا, اور اگر کسی مسلمان نے اس نشانی کو دیکھنے کے بعد گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا. یہاں تک آئے سمجھ میں آئی ہے کہ تم یہ کہتے ہو نا اتنے اللہ نے دلائل دے دیے, تمہیں جانوروں کے دودھ کی مثالیں دے دیں, تمہیں اللہ نے نباتات کی مثالیں دے دی, کیسے انار کو دیکھو کیسے پکتا ہے, پھلوں کو دیکھو کیسے پکتے ہیں, ذات الاکمام کیسے خوشوں میں جڑے ہوتے ہیں, یہ سب آٹومیٹک نہیں ہو سکتا. کچھ دن پہلے ہم مور دیکھ کر آئے, وہ پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوا تھا, اتنے خوبصورت پر, اس کے اتنی خوبصورت ڈیزائننگ, ایسا لگتا ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کسی نے پینٹنگ کی ہے. یہ بہت بڑی نشانی ہے خدا کے وجود کی. اور آپ کہو یہ ایوالو ہوا ہے بھائی, یہ رنگ کے ڈبے اس میں ایوولوشن کا نتیجہ ہے. آج تک کسی عمارت میں ایسے رنگ کے ڈبے کیوں نہیں ہوئے؟ جانور نے اپنے آپ کو اتنا خوبصورت بنا لیا, اتنی خوبصورت ساڑی جیسی اس کی دم, اور وہی کیوں تو ایسے پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے؟ کوا کیوں نہیں کرتا یہ عمل؟ مور کو یہ احساس ہے کہ میرے اندر خدا نے حسن رکھا ہے, لہذا وہ اپنے پروں کی نمائش کرتا ہے. کوا یہ کام نہیں کرتا. یہ جانور کے اتنی سی کھوپڑی میں اتنی ذہانت ڈالی کس نے ہے؟ سرخاب کے پروں کو دیکھ لو کتنے خوبصورت یار, کیا کلر ہوتا ہے. طوطوں کو دیکھ لو, مچھلیوں کے کلر دیکھو آپ,
پھولوں کے کلر دیکھ لو, خوشبو دیکھ لو, تو یہ ساری چیزیں اس کی علم. تو اللہ کہتے ہیں اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی نا, تو اللہ کہتے ہیں ٹھہرو, ہم تمہیں اپنی ایک بڑی نشانی دکھائیں گے. لیکن جب وہ نشانی تم دیکھو گے نا, تو جو غیر مسلم ہوگا اس کا اسلام لانا قبول نہیں ہوگا, اور جو مسلمان جس نے اب تک گناہوں سے توبہ نہیں کی, وہ نشانی دیکھنے کے بعد توبہ کرے گا, اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ نشانی ہے کون سی, اس کا حدیث میں تذکرہ ہے, صحیح حدیث. وہ حدیث میں یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرب قیامت میں ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ انتظار کریں گے کہ سورج کے ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے, مگر سورج مارکیٹ سے, یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, سورج مارکیٹ سے کیا ہے, صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے بھائی, کراچی میں اتنے بجے اور فلاں جگہ اتنے بجے, لیکن سورج نہیں طلوع ہوگا. یہاں تک کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ سورج گیا کہاں, اندھیرا ہی اندھیرا. 3 دن 3 راتوں کے برابر لمبی رات ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سورج کہاں سے طلوع ہوگا, مغرب سے. یہ جو ملحد لوگ ہیں نا, جنہوں نے سائنس کو باپ بنایا ہوا ہے, ہر چیز میں کیا کہتے ہیں, یہ سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے قبر کے عذاب, سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے جنت کا. بھائی سائنس اس مادی دنیا کی چیزیں جانتی ہے, اسلام کی کوئی بات سائنس کی اگینسٹ نہیں ہے. کبھی بھی اسلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو سائنس کے خلاف, لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ خدا سائنس سے بڑھ کر ہے. سمجھ رہے ہو, عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو کہتے تھے زندہ ہو جا, کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں تھی, لیکن یہ کام کون کر رہا تھا, اللہ. اللہ نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا, کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں سائنس بنانے والا بھی میں ہوں, ان اسباب کے تانے بانے میں تمہیں پرونے والا بھی میں ہوں, تو میں اس کا محتاج نہیں ہوں. سمجھتے ہیں, میں تھوڑی محتاج ہوں ان چیزوں کا. ایک ملک کا بادشاہ ہو, وہ آپ کو کہے کہ بھائی جس کو پیسے چاہیے لائن میں کھڑا ہو, اور لائن میں کھڑے ہو کر اس کو راشن ملے گا, اور یہ کارڈ بنوائے. تو ایک دن بادشاہ نے فون کیا, آ جاؤ میں تمہیں بوری ویسی پکڑا رہا ہوں. آپ کرو, سر آپ نے تو ملک کا سسٹم بنایا ہوا ہے, سسٹم میں تو یہ ہے کہ جو لائن میں لگے گا, راشن کارڈ بنوائے گا, 1 گھنٹے بعد نمبر آئے گا, اس کو ملے گا. تو کہے گا بھائی میں سسٹم کا محتاج نہیں ہوں, یہ سسٹم میں نے بنایا ہے, میں تو لائن سے کسی کو ہٹا کے بھی بوری پکڑا سکتا ہوں, تو مجھے سکھا رہا ہے. تو سائنس کے جتنے اصول ہیں بنانے والا کون ہے, اللہ ہے. تو اللہ کو یہ آپ بول رہے کہ وہ ان اصولوں کا محتاج ہے. اللہ کہہ رہے میں آگ میں جلانے کی طاقت میں نے رکھی ہے, لیکن آگ خدا نہیں بن گئی ہے. ابراہیم کو آگ میں ڈالا, میں نے نہیں جلنے دیا. تبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب عیسائی کہتے ہیں نا بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, تو یہ تو خدا ہیں گویا. اللہ نے کہا آدم تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے ہیں, یہ تو پھر بھی بغیر باپ کے, صرف باپ نہیں تھے, ماں تھی ان کی. تو جو خدا آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر سکتا ہے, وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تبھی تو سائنس کو دھوکا ہوا ہے, وہ پریشان ہے کہ انسان پیدا کیسے ہو گیا. تبھی تو پھینکتے رہتے ہیں کہ بندر سے بنا ہے, بن مانس سے بنا ہے. پھر 20 قسم کے اشکالات ہوتے ہیں. بن مانس سے بنتے ہوئے درمیان والا کہاں گیا, ایک دم بن مانس سے بن کے انسان وسیم بھائی بن گئے. ابے اگر ایوالو ہوا ہے یہ, تو بن مانس کی اگلی نسل کہاں گئی, اس کے بعد بھی ایک نسل آئی ہوگی, اس کے بعد بھی ایک نسل آئی ہوگی, آہستہ آہستہ ایوالو ہوتا ہے نا. تو یہ کیا ہے کہ بیچ کی کروڑوں نسلیں ایک دم مارکیٹ سے ایسی شارٹ ہوئی ہیں کہ ان کا کوئی نام و نشان مل نہیں رہا. بن مانس ترقی کر کے ایک دم اتنا ذہین انسان بن گیا کہ ممبر پہ بیٹھ کے وہ بیان کر رہا ہے بیٹھ کے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی, بیچ میں تو کروڑوں بیچ میں ایسی نسلیں ہونی چاہیے تھیں. دیکھو ہم کہتے ہیں نا بچے پیدا ہر تاریخ میں, 1 جنوری کو بھی کچھ بچے پیدا ہوئے, 2 جنوری کو بھی, 3 کو بھی, پورے سال. پھر یہ سب بڑے ہوتے ہیں, تو کچھ آپ کو 60 سال کے, کچھ 49 سال کے, کچھ 48 کے, کچھ 47 کے, کچھ 45 کے, ہر سائز کے انسان نظر آئیں گے آپ. تو جب بھی کسی میں ایوالو کوئی ترقی ہوتی ہے نا, تو وہ ایک دم نہیں ہو جاتی. بن مانس سے اوپر کی ایک نسل وہ ابھی یہاں پہنچ رہی ہے, اس سے اوپر کی ایک نسل, پھر اس سے اوپر کی کچھ ایک ایسی ہوتی جو ہم سے تھوڑی سی پیچھے, پچھلے اسٹیشن پہ ہے. وہ بالکل ہم جیسی ہے, تھوڑی چیزوں میں بس ہم سے مختلف ہے. تو پھینکتے رہو, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تو سائنسدان بھی پھینک رہے ہیں. تو یہ 250 سال سے یہ نظریہ ہے, یہ اب تک تحقیق سے ثابت ہو نہیں سکا ایوالوشن کا جو نظریہ ہے. خیر, تو حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن تک لوگ کیا کریں گے, انتظار. جانور چیخنا شروع کر دیں گے, پوری نظام درمبر ہو جائے گا, یہاں تک کہ لوگ کیا دیکھیں گے, سورج مغرب سے. اب چونکہ یہ پیش گوئی صرف قرآن و سنت نے کی ہے, یہ پیش گوئی کس نے کی ہے, اسلام نے, کہ ایک دن ایسا ہوگا. پھر وہ سورج نکلتے نکلتے الٹا چلے گا, الٹا, اور جب زوال کے وقت تک آئے گا نا, تو پھر واپس غروب ہو جائے, پھر واپس, پھر وہ اپنے جو جس طرح ہزاروں سال سے چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا. تو قرآن کیا کہتا ہے, جب ایسی نشانی تم دیکھ لو گے تو بس پھر اس کے بعد
کوئی ایمان لے کر آئے گا تو اس کا ایمان قبول بولو نہیں. یہ تو مشاہدے کا ایمان ہو گیا نا. اور پھر اگر کوئی گٹکے سے توبہ کرے گا, کوئی چرس سے توبہ کرے گا, کوئی شراب سے توبہ کرے گا, تو فرشتے کہیں گے کہ اب آپ کو اس تکلف کی ضرورت, بولو اب اس تکلف کی جو ضرورت, اب کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے بہتر ہے ایسی نشانیاں جس میں غور و فکر ہو سکتا ہے. یہ تو ایسی نشانی ہے نا جس میں اب غور و فکر کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا نا. سورج مغرب سے نکل گیا, آپ لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شعبدے بازی ہے. ابے شعبدے بازی ایک آدمی, دو آدمی, ساری دنیا گواہی دے رہی ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. سائنسدان آلات لے کے بیٹھے ہیں, خوردبینیں دوربینیں لے کے, بھائی تو واقعی مغرب سے نکل رہا ہے. اس میں تو نہ جادو کا الزام لگایا جا سکے گا, نہ شعبدے بازی کا, نہ نظر کے دھوکے کا. اب جو اللہ نشانیاں دکھا رہا ہے نا, وہ اس میں غور و فکر کا آپشن ہے آپ کے پاس. تو اللہ کہتے ہیں اس میں غور و فکر کر کے ایمان لے آؤ. کافر ہو تو اسلام قبول کر لو. 90 سال اگر کفر میں گزارے, آج اسلام لے آؤ گے 90 سال کا جرم کیا کر دوں گا, معاف. اور اگر کسی مسلمان نے 90 سال شراب کباب میں گزارے, آج توبہ کر لے 90 سال کے جرائم کیا کر دوں گا, معاف. ایک 90 سال کے بوڑھا آیا کسی عالم کے پاس, اسلاف میں ایک واقعہ ہے, بہت بوڑھا, کمر جھکی ہوئی اور ایسے ہانپتا کانپتا آیا اور کہنے لگا میری پوری زندگی عیاشی میں, اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں, توبہ. ان عالم نے کہا حضرت آپ نے بہت دیر کر دی. بزرگ کہنے لگے جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر, پہلے اتنا علم لوگوں کے پاس ہوتا تھا. ان عالم نے کہہ دیا غلط کہا کہ آپ نے بہت دیر کر دی ہے. اس نے کہا عالم کا مقصد شاید ان کو تنبیہ کرنا تھا کہ تھوڑا 80 میں آ جاتے, 70 میں آ جاتے, کچھ زیادہ جلدی نہیں آ گئے آپ 90 سال میں. تو انہوں نے کہا تم نے دیر کر دی ہے. بوڑھے نے کہا جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں, ہاں دیر اس نے کی ہے جو موت جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. اس نے ہمیں اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیا. ہماری پیدائش پر اس نے ماں کی چھاتیوں میں ہمارے لیے بہترین غذا کا انتظام کیا. پھر جب ہم بڑے ہوئے تو اس نے آسمان سے بارشیں برسائیں. پھر زمین میں اس نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہمارے کھانے کے لیے کہ ایک بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں اور اس سے سینکڑوں پھل پیدا ہو جاتے ہیں. صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ایک پانی, ایک مٹی, ایک گوبر, یہ خوراک ہے. اور اس سے پیدا کتنی مختلف قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, خربوزے, تربوز, انار, انگور, کھجور, گندم, مکئی, 20 قسم کی چیزیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں. ایسے ایسے کرشمے ہیں اس کی قدرت کے کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. اسی سے پھر گوبر اور گھاس اور پانی کے ملاپ سے گھاس پیدا ہوتی ہے. گوبر, مٹی اور پانی کے ملاپ سے گھاس پیدا ہوتی ہے. اس گھاس کو آپ سائنسدانوں کے پاس لے جائیں کہ بھائی اس میں کچھ چکنائی یا تیل کا قطرہ نکال دو, وہ کہتے ہیں بھائی اس میں تیل ہے ہی نہیں تو نکلے گا کہاں سے. لیکن ہمارا رب وہ چارہ جانوروں کو کھلاتا ہے, گائے کو, بکری کو, بھینسوں کو, اور تھوڑی دیر میں اس سے چکنا اور گاڑھا دودھ نکال کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے. اس دودھ کو جب ہم گرم کرتے ہیں تو اتنی موٹی ملائی, اور پھر جب ہم اسے پکاتے ہیں, ایک پروسیس سے گزارتے ہیں, تو اتنا گھی نکلا اس میں سے. حالانکہ جو گھاس اس مشین میں ڈالی جا رہی ہے اس میں گھی کے علاوہ سب کچھ تھا, لیکن اب اس سے گھی بھی نکل رہا ہے. اسی گھاس سے جانور کا خون پیدا ہو رہا ہے جس سے اس جانور کو ایندھن کا کام ہے, وہ جانور کو انرجی دے رہا ہے. اور اسی سے گوبر بھی پیدا ہو رہا ہے. وہ گوبر مٹی میں جا کے نائٹروجن پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور دوبارہ گھاس پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ بہترین ایک سائیکل ہے, سسٹم ہے. یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے نا, یہ ایک سسٹم ہے جس کو نائٹروجن سائیکل کہتے ہیں یا چکر کہتے ہیں. آپ نے شاید بایولوجی میں جن لوگوں نے پڑھ کے نہیں پڑھی, سوری, کراچی میں پڑھائی کی بات بہت ہی عجیب سی لگتی ہے. کراچی میں جب میں کسی سے پوچھتا ہوں نا تو کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو, تو میں اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو, میں یہ پوچھتا ہوں آج کل آپ کون سی کلاس میں نہیں پڑھ رہے, کیونکہ جا کے کلاس میں پڑھتا تو کوئی ہے نہیں. تو میں اس سے پوچھتا ہوں آپ 8ویں کلاس میں نہیں پڑھتے ہو یا 9ویں کلاس میں نہیں پڑھتے ہو.
تو بتاتا کہ میں 8ویں میں نہیں پڑھتا. اس کا مطلب ہے 8ویں میں لیکن پڑھتا. تو کراچی میں کبھی بھی کسی سے یہ نہ پوچھا کریں کہ تم کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو. ہمیشہ پوچھنے کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے آج کل آپ کون سی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ رہے. ہمارے ایک حدیث کے استاذ تھے, وہ ان کو سبق میں ٹائم ایسا دیا گیا, وہ نیند آتی تھی ان کو اس ٹائم پہ. ایک چھوٹی سی کتاب تھی حدیث کی ان کے پاس, جب وہ آتے تو وہ بیچاروں کو نیند آ جاتی نا. تو اس کتاب کے بارے میں جب مجھ سے کوئی پوچھتا کہ آپ نے وہ کتاب کس استاد سے پڑھی ہے, تو میں کہتا کہ ہم نے یہ کتاب فلاں استاد سے نہیں پڑھی ہے. آئی بس ہم نے یہ کتاب فلاں ٹیچر سے نہیں پڑھی ہے. کیا مطلب نہیں, تو کروڑوں ٹیچر ہیں, لاکھوں ٹیچر ہیں جن سے نہیں پڑھی. میں کہتا تھا یہ آتے تھے مگر ہم نے پڑھی نہیں ہے ان سے. تو کراچی میں جب بھی کسی سے آپ پوچھیں نا تو یہ نہ پوچھا کریں کون سے کالج میں پڑھتے ہو, کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو, کون سی کلاس میں پڑھتے ہو. ہمیشہ یہ پوچھا کریں کہ کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے ہو, کون سی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے ہو. ٹیچر سے بھی یہ پوچھا کریں, پروفیسر سے بھی, کہ آج کل آپ کون سے کالج میں نہیں پڑھا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں. تو بایولوجی میں آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا کہ ایک پورا سائیکل ہے, ایک پورا کیا ہے, چکر ہے. بارش کا پانی سمندروں سے اڑتا ہے, سمندروں سے اڑنے کے بعد پہاڑوں پہ برستا ہے اور اسٹور بھی ہو جاتا ہے برف کی شکل میں. پھر وہی پانی زمین کے اندر بھی جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, کنووں کی سے ہم نکالتے ہیں, چشموں سے نکالتے ہیں, ہم پیتے ہیں, نہاتے ہیں, مختلف کام ہیں. کسی بھی پروسیس میں کسی بھی طرح سے وہ پانی کہیں بھی استعمال ہو, بالآخر وہ دوبارہ فلٹر ہو کے پانی بن کے واپس آسمان سے جا کے برسنا ہی ہے اس نے. ضائع اس کائنات میں کوئی بھی چیز, بھئی یہ ایکو ختم کریں, اس کائنات میں کوئی بھی چیز ضائع بولے نہیں ہوتی. سمجھتے ہیں, ضائع کچھ بھی نہیں ہوتا اس کائنات میں. یہ اللہ کا ایک عجیب سا نظام ہے. اب صحیح ہو گیا نا. ایک خربوزے کے بیج کو ہم جب زمین میں دفن کرتے ہیں, اب یہ چکر دیکھیں اللہ نے کیسے چلایا ہوا ہے. جس نے کبھی خربوزہ اگتا ہوا نہ دیکھا ہو, پھل فروٹ, کوئی سوں سمجھ لیں کہ مریخ سے کوئی مخلوق آئی ہم سے ملنے کے لیے. فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, مریخ سے کوئی مخلوق آئی, چاند سے کوئی مخلوق آئی, ہم نے اسے دکھایا ایک خربوزے کا بیج. ہم نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک جادو دکھاتے ہیں. اس نے کہا کیا جادو ہے, یہ بیج ہے. ہم نے کہا دیکھو اس میں ایک کلاکاری ہے بھائی. ہم نے اس خربوزے کے بیج کو ڈال دیا زمین کے اندر. وہ فوراً کہے گا یار تم نے اس کو دفن کر دیا تو یہ تو ختم ہو جائے گا. پلاسٹک کے علاوہ تمام چیزیں زمین میں جا کے ختم, انسان ختم ہو جاتے ہیں. خربوزے کی بیج کیا چیز ہے بھائی. کتنے بڑے بڑے فنٹر دنیا میں آئے, زمین میں جا کے بڑے ہیں یا ختم ہوئے ہیں. کوئی دیکھا آپ نے وسیم بھائی کو دفنایا تو 6 وسیم اور نکل آئے اس میں سے, ہے بھائی. ستار بھائی کو دفنایا تو 8-10 ستار بھائی اور نکل آئے. زمین میں لوہا ڈالیں آپ, کاپر ڈالیں, سونا ڈالیں, چاندی ڈالیں, کچھ بھی ڈالیں, زمین آہستہ آہستہ کھا کے ختم. صرف پلاسٹک ایسی چیز ہے جو بہت 200-250 سال یا پتہ نہیں 500 سال میں بھی جا کے ختم نہیں ہوتی. لیکن آپ نے ایک ایسا جادو دکھایا اس کو کہ آپ نے اس کو کہا یار میں ایک چیز دکھاتا ہوں تمہیں. خربوزہ کا بیج آپ نے کیا کر دیا, اس گوبر اور مٹی کے اندر ڈال دیا. وہ کیا کہے گا, وہ کہے گا بھائی اس سے جیسے پورے انسان ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بیج بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. آپ نے کہا بھی دیکھو جادو. تھوڑے دنوں میں اس سے ایک باریک سی کوپل نکلی, اس زمین کے سینے کو اس نے پھاڑا. کتنا بھی سخت ہو لیکن اس نے اس کو کیا کر دیا, اتنی سی معمولی سے تنے نے اس زمین کے سینے کو پھاڑا اور آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو جادو ہے, بڑا عجیب, اس کو تو ختم ہونے کے بجائے کیا ہو گیا, یہ تو بڑھ گیا. تو آپ اس سے جواب میں کہیں گے بیٹا ابھی تو جادو کی ابتدا ہے, ابھی تو جادو شروع ہے, دیکھ ہوتا کیا ہے آگے. اب وہ بڑھتے 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 اسے جہاں جگہ مل رہی ہے نا, کہیں دھاگا نظر آیا وہ اس پہ لپٹنا شروع, جیسے کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا ایسے لپٹنا. اس کو اوپر جانا ہے تاکہ سورج کی روشنی ملے اس کو, جہاں اس کو کوئی جگہ نظر آ رہی ہے وہ اس پہ لپٹنا شروع. مریخ سے آیا ہوا بندہ کہے گا یار اس کے پاس دماغ ہے کیا ہے بھائی, کھوپڑی تو کہیں نظر نہیں آ رہی, نہ اس کی آنکھیں ہیں, نہ اس کے کان ہیں, نہ اس کی ناک ہے, نہ اس کا دل ہے, نہ اس کا دماغ ہے, نہ اس کا جگر ہے. تو یہ کوپل کو پتا کیسے چلا کہ میں نے اس کے گرد بیلیں ایسے لپٹتی ہیں کہ نہیں ہے, اس کو کیسے پتا چلا کہ لپٹنا ہے. آپ کہیں بھائی یہ جادو ہے, ابھی تو ابتداء عشق ہے, آگے دیکھ کیا ہوتا ہے. وہ مریخ سے آیا ہوا آدمی حیران ہو رہا ہے. مریخ کا تو پتا ہے نا, مرکری بولتے ہیں نا, کیا سوری مرکری تو اس کو بولتے ہیں جو شروع کا ہے نا,
اطار تھے. ہم نے اصل میں اردو میں یاد کیے تھے. مرکری کس کو بولتے ہیں آپ خود سوچ لینا, ہم نے بھی نہیں پڑھا نا. ہم نے یہ سب چیزیں 9th کلاس میں نہیں پڑھی, تو پھر بھی غلطی سے کچھ پڑھ لیا تو یاد رہ گیا. کوشش تو پوری یہی تھی کہ یعنی اسکول کا سسٹم ایسا تھا کہ نہیں پڑھیں. تو اب کیا ہے کہ جناب اس نے کہا کہ بھائی یہ کوئی اور سیارہ فرض کر لیتے ہیں جو آسان ہو. کوئی چاند صحیح ہے بھائی, قریب بھی ہے, آنا بھی آسان ہے وہاں سے. جب ایک ایسی چیز فرض کی جا سکتی ہے جو آسانی سے ہو تو مریخ پہ جانے کی ضرورت کیا ہے ہمیں. تو اب کیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ یار یہ بڑھنا شروع, جہاں اس کو جگہ ملتی ہے نا وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. وہ بیل جہاں جگہ ملے, کوئی دھاگا لٹکا دیں وہ اس پہ, جیسے نہیں کوئی رسی کسی نے پھینکی بھی ہو اور آپ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہے گا یار یہ کیا جادو ہے یار, یہ تو عقل میں نہیں آ رہا, اس کا دماغ کہاں سے آیا, اس کے پاس نظر تو آ نہیں رہا کہیں دماغ. چلو میں اس کے سر کو کاٹ کے دیکھتا ہوں. اوپر سے اس نے اس کے سر کو کاٹ دیا کہ اس کی اگر کوئی کھوپڑی ہے تو یہ غائب ہو جائے. سر کو کاٹنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا, جو بچا ہے وہ اس نے لپٹنا شروع, اوپر اوپر کے جا رہا ہے وہ. اس کے بعد کیا ہوا جی, وہ بڑھتے 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 ایک پھول پیدا ہوا اس کے اندر, دوسرا پھول, تیسرا پھول, خوشنما خوبصورت کلرفل پھول پیدا ہونا شروع ہو گئے اس کے اندر. اتنے خوبصورت پھول, اس میں خوشبو بھی ہے, اٹریکشن بھی ہے. اب وہ جو بندہ چاند سے آیا وہ کہے گا یار یہ کیا جادو ہے, اتنی خوبصورت چیز یہ کون ڈیزائن کر رہا ہے بیٹھ کے اس میں, یہ کون اس میں کلر بھر رہا ہے, ہمیں تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا, اور یہ کیوں بھر رہا ہے اس میں کلر, اس کا مقصد کیا ہے. آپ کہیں ابھی صبر کر, تجھے نظر نہیں آ رہا نا یہ کون کر رہا ہے, آپ کہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے خود بخود, یہ جادو ہے, یہ خود بخود ہو رہا ہے. اور ابھی جادو شروع نہیں ہوا, ابھی تو ہوگا آگے چل. کیا ہوا کہ جی وہ جب خوبصورت پھول بنے تو انہوں نے تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا. تتلیاں بیٹھ رہی ہیں ان پھولوں پہ, کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں, مکھیاں آ رہی ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ پھول کے اوپر جو دانے ہوتے ہیں, ان تتلیاں جب ایک پھول پہ بیٹھتی ہیں تو نر دانے ان کی پاؤں پہ چپک جاتے ہیں, جب دوسرے پھول پہ بیٹھتی ہیں وہاں مادے دانے ہوتے ہیں, تو نر اور مادہ پھولوں کا اس طرح سے ملاپ شروع. جنہوں نے بایولوجی نہیں پڑھی ان کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے نا پھولوں کا ملاپ, پرندوں کے ذریعے, ہواؤں کے ذریعے, تتلیوں کے ذریعے. اب جب یہ ملاپ ہونا شروع ہوا, وہ چاند سے آیا ہوا انسان دیکھ رہا ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے, یہ تتلیاں کیوں بیٹھ رہی ہیں, اتفاق سے ہو رہا ہے. کہہ رہے نہیں, اس کا ایک ریزلٹ نکلے گا, ابھی ایک نتیجہ ظاہر ہوگا اس کا. پھر جناب آہستہ آہستہ کیا ہوا, جب ان تتلیوں کا کے ذریعے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوا تو پھول جھڑنا شروع, نیچے سے ایک کچا سا پھل پیدا ہونا شروع ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے بھائی, یہ کیسے ہو رہا ہے. کہا بھائی ابھی جادو تو دیکھ ہوتا کیا ہے, تو سمجھ رہا تھا اس کو ہم زمین میں ڈالیں گے, جیسے مردوں کو زمین میں ڈالا مردے ختم ہو گئے, لوہے کو زمین میں ڈالا لوہا ختم ہو گیا, سونے کو زمین میں ڈالا سونا ختم ہو گیا, تو اتنا سا بیج بھی ختم ہوگا. نا نا نا, ابھی دیکھ ہوتا کیا ہے اس میں. اچانک وہ کچا سا پھل بڑھتے 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 اس میں پیلا رنگ پیدا ہوا, خوشبو پیدا ہوئی, پورا ایک خربوزہ نکل آیا, اور ایک نہیں سینکڑوں. بتاؤ وہ چاند سے آیا ہوا انسان حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہم اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم صبح شام خربوزے کھا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, عادی ہو گئے ہیں. وہ چاند سے آیا ہوا انسان کی کھوپڑی گھومے گی کہ نہیں گھومے گی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے یار. آپ کہیں ابھی صبر کر, ابھی تو جادو شروع ہوا ہے, ابھی دیکھ ہوتا کیا ہے. اس نے وہ خربوزہ توڑا اور کاٹا تو جو بیج اندر ڈالا تھا اس جیسے سینکڑوں بیج اس کے اندر موجود, اور ہر بیج میں سینکڑوں پھل پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اس بات کو قرآن بیان کرتا ہے, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, بیلیں اور درخت خدا کے حکم کے آگے سجدہ کیے ہوئے ہیں. جیسے جیسے خدا ان کو آرڈر کر رہا ہے یہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. خدا کی قسم یہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. قرآن کہتا ہے پوری کائنات میں جو تمہیں ایک زبردست قسم کی مینجمنٹ نظر آ رہی ہے, یہ کسی اتفاقی واقعے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی. یہ ڈاروین کے نظریے کی تھیوری کا رزلٹ نہیں ہے. یہ جو خدا کے منکر جو اس سائنس جو کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا پھر ایسے ہوا, یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اتنی زبردست پلاننگ اور ایسا ایک سائیکل جو ایک بنا ہوا ہے, یہ ایسے خربوزے کے بیج کے اندر جو ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں, یہ خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے. یہ ایسے سافٹ ویئر ہی تو ہے نا, جو آپ نے زمین میں ڈالا تو پورا خربوزہ نکل آیا اس سے, اور آج سے نہیں ہزاروں سال سے یہ عمل ہوتا چلا آ رہا ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا.
تو قرآن کہتا ہے ذالک تقدیر، یہ تقدیر عربی میں کہتے ہیں مینجمنٹ کو، انتظام کو، نظم و ضبط کو. تو یہ تقدیر ہے. تقدیر کا مطلب یہ باقاعدہ نظم ہے، اور یہ اتفاق سے یہ نظم وجود میں نہیں آ گیا. یہ کیسے اللہ؟ سائنسدانوں سے آپ سوال پوچھیں گے وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا کیسے وجود میں آ گیا. وہ تو پھینکتے رہیں گے نا بیٹھ کے، کیونکہ خدا کو تو ماننا ہی نہیں ہے. جب خدا کو ڈکشنری سے نکالا تو فرض، جیسے میں نے بھی چاند سے فرض کر لیا نا بندہ آیا، حالانکہ آ سکتا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جواب تو دو نا یار. میں کیا، آپ لوگ بھی یہاں نہیں، جیسے نہیں پڑھنے کراچی میں اسکول میں نہیں پڑھتے تو بیان بھی نہیں سنتے کیا؟ تو بیان تو سن لو نا بھائی. تو میں نے جیسے چاند سے بندے کو بلایا، فرض کرنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اوریجنل میں ایسا نہیں ہوتا. جب بھی کوئی بندہ آپ سے ملنے کے لیے کہاں سے آیا، وہ کہ میں چاند سے آیا، بولا بھائی مذاق کا وقت نہیں ہے، ابھی کوئی سیریس بات کرو یار. وہ کہ میں سچی مچی میں چاند سے آیا ہوں. آپ کہ یار تو چھوڑ دے یار، کوئی اور بات کر. تیسری چوتھی دفعہ کی آپ بولے کہ دفعہ ہو یار، میرا ٹائم ضائع نہ کر. یہی ہوگا نا. وہ کہے کہ فرض کرنے میں کیا، فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو فرض تو مفتی صاحب نے بھی بیان میں کیا، تو پھر چاند کیا، تو 7ویں آسمان سے آیا، پھر یہ فرض کر لے. وہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا نا، ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے سوچا ہے کہ میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، آپ بتائیں کتنا خرچہ ہوگا. ذہن میں خیال آیا. تو اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں. بڑی خوش ہوئی کہ کیوں بھائی، کوئی خرچہ کیوں نہیں؟ کہ خیال آنے سے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے. اگر آپ کے ذہن میں سوئٹزرلینڈ کا خیال آیا ہے تو اس پہ کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے. تو سائنسدانوں نے بہت ساروں نے کہہ دیا کہ اس طرح سے وجود میں آئی ہے. وہ کہتے ہیں ثابت نہیں کیا انہوں نے کہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں شاید ایسا ہوا ہو. شاید ایسا ممکن بولو نہیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، سائیکل کی 2 گراریاں. ایک سائیکل ہے نا، سائیکل کو سائیکل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں بھی ایک چکر ہے نا. آپ پیڈل پہ پاؤں مارتے ہیں، اس کی وجہ سے اگلی گراری گھومتی ہے، اگلی گراری گھومنے سے چین حرکت میں آتی ہے، چین حرکت میں آتی ہے تو پچھلی گراری گھومتی ہے، پچھلی گراری گھومتی ہے تو پہیا گھومتا ہے، پہیا گھومتا ہے تو آپ آگے کی طرف چلتے ہیں. پھر پیڈل، اگلا پیڈل مارنا آسان کیونکہ موو تو ہو چکے ہیں آپ. یہ پوری گراریوں کو باقاعدہ ایڈجسٹ کیا ہے نا. اگر کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ یہ جو سائیکل کی 2 گراریاں اور بیچ میں چین، اور جب آپ پیڈل گھماتے ہیں تو یہ گراری گھومتی ہے، پھر یوں ہوتا ہے، پھر پہیا گھومتا ہے، پھر آپ آگے چلتے ہیں، یہ کروڑوں کھربوں سال میں آٹومیٹیکلی اتفاق سے یہ گراریاں آپس میں اس طرح سے ایڈجسٹ ہو گئی ہیں. آپ کہو گے بھائی پھینک دو، پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. بڑے بڑے پھینکو گزرے، ایک اور پھینکو آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی کہو گے نا اس کو. اب آپ کہیں کہ نہیں، وہ چونکہ آئنسٹائن نے کہا تھا یا نیوٹن نے کہا تھا یا ڈارون نے کہا تھا، وہ اتنا پڑھا لکھا ہے، اس نے کہا تھا کہ 2 گراریاں ایسے فٹ ہو گئی اور ایسے چین فٹ ہو گئی اور ایسے پہیا فٹ ہو گیا، تو یوں دھکیلتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ وجود میں آ رہا ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں. ہم کہیں گے بھائی یہ نیچر کو کیسے پتا چل گیا کہ یوں کر کے آپس میں جڑنا ہے تاکہ بندہ اس میں، وسیم بھائی بیٹھیں گے پھر پیڈل گھمائیں گے تو نیچر میں جو اتفاق سے چیزیں وجود میں آتی ہیں ان میں کوئی ربط تھوڑی ہوتا ہے، ان میں کوئی ربط تھوڑی ہوتا ہے. جیسے بادلوں میں اتفاق سے کوئی بندہ بنا ہوا نظر آتا ہے نا، تو ہم فرض کر لیتے ہیں یہ بھالو جا رہا ہے. اب وہ تھوڑا تھوڑا بھالو جیسا لگے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ پوری دم ہو، سچی مچی کا پوری آنکھیں بھی ہوں اور پھر جناب وہ کھانا بھی کھا رہا ہو. کیونکہ بادلوں میں جو شکلیں بنتی ہیں وہ خود اتفاق سے بن جاتی ہیں، تو وہ دیکھنے میں بھالو بھالو سا لگے گا لیکن سچی مچی کا بھالو نہیں بن سکتا. تو سچی مچی کا حقیقت میں بھالو بنے گا نہیں جب تک کوئی بنانے والا ہوگا نہیں. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سائیکل آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتی، تو یہ جو ایک سائیکل ہے کہ اتنا پیچیدہ سائیکل کہ ایک خربوزے کے بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں، اگنا شروع، اور پھر ایک ٹائم پہ اس کی جناب ایک خاص وقت پہ جا کے اس میں پھول پیدا ہونا شروع. وہ پھول بھی نہ پہلے پیدا ہو رہا ہے نہ بعد میں. اس پھول کا بھی ایک مقصد ہے، اس کا مقصد ہے تتلیوں کو اٹریکٹ کرنا. پھر ان تتلیوں کا اس کی طرف جانے کا بھی ایک مقصد ہے جو تتلیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیوں جا رہی ہوں. وہ سمجھ رہی ہے میں تو اس لیے جا رہی ہوں کہ پھول ہے بھائی، بڑا خوشبودار ہے، لیکن اس کے پیچھے قدرت ایک کام کروا رہی ہے تتلیوں سے، کیڑے مکوڑوں سے. وہ کام کیا ہے؟ خربوزے پیدا کرنے کے پروسیس کو تیز کر دینا، اور اس کے نتیجے میں وہ پیدا ہو رہا ہے، پیدا ہو کے وہی بیج اس کے اندر، پھر اسی بیج میں. یہ سائیکل اس عام سائیکل سے زیادہ پیچیدہ نظام ہے. کھربوں اربوں سال گزر جائیں، خدا کی قسم یہ سائیکل اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتا. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ ہمیں کیا خدا کا وجود سمجھانے کے لیے آئے؟ ہم پہلے ہی مانتے ہیں کہ اللہ ہے. نہیں مانتے اللہ ہے، مسئلہ سارا ہی ہے. اوپر سے سب کہتے ہیں اللہ ہے، کوئی کائنات کا خالق ہے، لیکن جو اس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. یہ کہنے میں کیا جاتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں؟ یہ تو ابو جہل نے بھی کہا تھا میں اللہ کو
کہا تھا نا اس نے, میں مانتا ہوں اللہ کو. قرآن نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا, تو سب بیک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ نے. مشرکین اور عرب جو تھے وہ خدا کے وجود کے بھی قائل تھے اور اس کا نام بھی وہی بیان کرتے ہیں جو اسلام نے بتایا, اس کو وہ اللہ بھی کہتے تھے, مگر ان کی بخشش نہیں ہوئی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ جو چوزے سے, انڈے سے جو چوزا نکلتا ہے نا, انڈے سے کیا نکلتا ہے؟ چوزا. یہی رپورٹ ہے نا, انڈے سے ہی نکلتا ہے نا چوزا. کوئی ایسی جدید تحقیق میں اس کے خلاف کوئی نئی رپورٹ سامنے آئی ہو. کتنا عجیب عمل ہے. 21 دن کے بعد وہ جب اتنا موٹا خول ہوتا ہے اس کا, آپ نے وہ کہا کہ یا زردی اور سفیدی کے ملاپ سے یہ ہوا, پھر یہ ہوا, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہوتے ہوتے چوزا بن گیا. بڑا ایک سائنس کے لیے چیلنج تھا یہ سوال ہمیشہ سے. آپ پڑھیں گوروں کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ یار یہ بن تو گیا, یہ 21ویں دن چونچ مار کے نکل کیسے جاتا ہے؟ یہ اتنے مضبوط خول کو اتنا سا اندر سے یہ توڑتا کیسے ہے؟ اس کا جواب جب پادریوں سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا خدا توڑتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ جب یورپ میں جب عیسائیت کا عروج تھا نا, تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ خول کون توڑتا ہے؟ خدا. سائنسدانوں نے جب خدا کا انکار کیا نا, تو انہوں نے کہا اب ہم نے دریافت کر لیا یہ خول کیسے ٹوٹتا ہے. یہ خول ایسے ٹوٹتا ہے کہ اصل میں 21ویں دن بچے کے چونچ پہ ایک چھوٹا سا سینگ پیدا ہوتا ہے, نوکیلا, بڑا سخت, تو اس سے یہ ٹوٹتا ہے. یہ خدا نہیں توڑ رہا چھلکا, بلکہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ جو سینگ ہے نا معمولی سخت, وہ سینگ جو ہے وہ چوزا اس کو مارتا ہے اور وہ خول ٹوٹ جاتا ہے. تو خدا تھوڑی کر رہا ہے, یہ تو سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ تو اس کے اندر ایک سینگ پیدا ہوتا ہے اور وہ توڑ دیتا ہے, اور وہ سینگ 2-4 دن میں غائب بھی ہو جاتا ہے. قرآن اسی کا جواب دے رہا ہے کہ کمبختو, وہ سینگ 21ویں دن ہی کیوں پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو سائنسدانوں کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ سینگ 21ویں دن کیوں پیدا ہو رہا ہے, اور پیدا ہونے کے بعد جب وہ انڈے کے خول کو توڑتا ہے تو پھر وہ سینگ ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ ایسی زبردست مینجمنٹ کہ وہ پیدا بھی ٹائم پہ ہو رہا ہے, اور جب اس کی ضرورت ختم ہو تو وہ مارکیٹ سے شارٹ بھی ہو رہا ہے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ ذالک تقدیر. یہ جو مینجمنٹ ہے نا, مینجمنٹ, قرآن اپنے وجود کو, اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے صرف کائنات کی تخلیق کا حوالہ نہیں دیتا, اس کی مینجمنٹ کا, کہ ہر کام ٹائم پہ کیوں ہو رہا ہے, ہر کام ایک دوسرے سے لنک کیوں ہے, یہ کیسے پاسبل ہے. تو قدرت اس چوزے کو ایک چھوٹا سا سینگ دیتی ہے نوکیلا, وہ اس سے خول کو توڑتا ہے اور اس مضبوط انڈے کے خول سے پھر آہستہ آہستہ باہر نکل جاتا ہے. باہر نکلتے ہی پہلے دن اسے اپنے دوست کا بھی پتا اور دشمن کا بھی پتا, حالانکہ اس نے کسی یونیورسٹی میں کوئی ورکشاپ نہیں کی, نہ کوئی لیکچر لیا اس نے. چوزا پہلے دن اپنی ماں کو پہچانتا ہے, یہ میری اماں ہے, اور بلی آ جائے گی فوراً اس کے تیور بدل جائیں گے, اس کو پتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے. انسان کا بچہ یہ چیزیں نہیں پہچانتا, کیوں؟ اس کی سیفٹی کے لیے اس کے ماں باپ ہیں. اللہ نے یہ انتظام کیا اس کی سیفٹی کا. اس کی سیفٹی مرغی تو کرے گی لیکن اتنی زیادہ نہیں کر سکتی, لہذا اللہ نے اس کو بھی شعور دیا اتنا کہ دوست کا فرق اور دشمن کا فرق یہ کر سکے. تو یہ جو کائنات میں میرے بھائی ہمیں مینجمنٹ نظر آتی ہے, قرآن کا یہ دعویٰ ہے العزیز. یہ ایک ایسی ذات کی طرف سے مینجمنٹ ہے کہ جس میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے. جب تک وہ 2 صفات کسی شخصیت میں نہیں ہوتی تو یہ کام ہو نہیں سکتا. 2 صفات کیا ہیں؟ دیکھیں, کسی بھی کمپنی میں آپ کو بڑی زبردست مینجمنٹ نظر آ رہی ہو نا, کہ سب کام ٹائم پہ ہو رہے ہیں, باس کا کمرہ اپنی الگ رکھا ہوا ہے, وہ باس کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اے سی آن کر دیا جاتا ہے, پھر ان کی چیئر رکھی ہوئی ہے, پھر چائے کا انتظام, ناشتے کا انتظام, اور سارے امپلائیز اپنی جگہ تمیز سے, کچھ اس طرح کی کمپنیاں ہوتی ہیں نا, سب کو سیلری ٹائم پہ مل رہی ہے. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے یار یہ جو کمپنی کا مالک ہے نا یا مینیجر ہے, ایک تو اس کے پاس نالج ہے کہ کس کی نیڈ کیا ہے, کس کی ضرورت کیا ہے, دوسرا پاورفل بھی ہے, اس کی چلتی بھی ہے. یہی ہے نا بھائی, بعض دفعہ آپ کے پاس نالج بہت ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے یہ ہونا چاہیے, بس چاہیے کی حد تک آپ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں 4 شادیاں ہونی چاہیے, تو کہتا ہی ہوں, ہو تھوڑی رہی ہیں, کیونکہ میرے پاس ڈنڈا تو ہے نہیں جو میں چلانا شروع کر دوں. نالج ہے کہ بھئی یہ ہونی چاہیے, کیوں نہیں رہی, کہ میں حکومت میں تھوڑی ہوں. بعض دفعہ آپ کے پاس پاور ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, نالج نہیں ہوتی, اس سے بھی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے, بلکہ اور برباد ہو جاتا ہے. جیسے ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتے ہیں, ظالم حکمران, پاور بہت ہے, کھوپڑی ہے ہی نہیں ان کی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا قانون پاس کرنا ہے کیا نہیں کرنا,
تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کائنات میں تمہیں ایسی زبردست مینجمنٹ نظر آئے گی تو یہ اس کی علامت ہے کہ جو اس کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا ہے العزیز، پاورفل بھی ہے، اور العلیم، اس کا علم بھی کامل. کی روشنی میں اس کائنات کا ایک بہترین نظام کو بنایا ہے، کریٹ کیا اس نے. تو پہلے تو اپنا ایمان آپ مضبوط کریں کہ ہم بنے نہیں ہیں بلکہ ہم بنائے گئے. یہ خود بخود کچھ بھی نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ کہ دیکھو آج دنیا میں ہر ایک کے حقوق کی آواز اٹھائی جا رہی ہے، گھروں میں بھی، یونیورسٹیوں میں بھی، اسکولوں میں بھی، اداروں میں بھی، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی آواز اٹھائی جاتی ہے. انسانی حقوق، انسانی حقوق، ہیومن رائٹس، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، فلانے کے رائٹس، بلی کے رائٹس، کتوں کے رائٹس، پرندوں کے رائٹس ہیں نا سب کے. کراچی میں جتنے کتوں کے حقوق ہیں انسانوں کے اتنے حقوق نہیں ہیں. جس طرح سے روز گلیوں میں انسان مر رہے ہیں نا ڈاکوؤں کے ہاتھوں، کتا مارنے پر پابندی ہے، یہ لا ہے. آج آپ کتا نہیں مار سکتے. این جی اوز آ جائیں گے آپ کو، آپ بولیں گے آپ تو مرنا تو آپ کو چاہیے تھا، آپ نے کتا کیوں مارا؟ جو سسٹم چل رہا ہے وہ اسی طرح کا چل رہا ہے. تو پھر کتا مار کے پھینکے کہاں آدمی؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ سب سے پہلے کس کے حقوق بیان کرتا ہے؟ اپنے حقوق. آج ہمارے تعلیمی اداروں سے، ہمارے گھروں سے اگر کسی کا حق نکل رہا ہے نا تو وہ کون ہے؟ اللہ. ماں باپ اولاد کو اپنے حقوق سکھاتے ہیں. شوہر بیگم کو ہمیشہ یہ تانے دیتا رہتا ہے بات بات پہ کہ میں تمہارا شوہر ہوں. بیگم صاحبہ بات بات پہ یہ تانے دیتی رہتی ہیں میں آپ کی وائف ہوں. جب وہ آپ کا موبائل جھانک رہی ہوگی آپ کہو گے نا کیوں دیکھ رہی ہو، تو وہ فوراً جواب میں کیا کہے گی؟ کیا میں تمہاری بیوی نہیں ہوں؟ جب آپ اسے کوئی آرڈر دیں گے چائے بناؤ، وہ کہیں بھائی میں نہیں بنا رہی، تو آپ فوراً کیا کہیں گے؟ کیا میں تمہارا شوہر نہیں ہوں؟ میری بات مانو تم. تو شوہر بیوی کو اپنے حقوق، بیوی شوہر کو اپنے حقوق، اماں ابا اولاد کو اپنے حقوق، اولاد اماں ابا کو اپنے حقوق. ابا آپ میرے ابا نہیں ہیں. کچھ دن پہلے ایک صاحب ملے، کہنے لگے یار میرے ابا نے تو میرے لیے وراثت ہی نہیں بنائی، میرے ابا نے میرے لیے وراثت ہی نہیں بنائی، جو کمایا کھا لیا کھلا دیا، کچھ نہیں بنایا ابا نے. تو میں نے کہا آپ کے ابا کی وجہ سے آپ پیدا ہو گئے اور آپ کے ابا نے آپ کو چھت دے دی، تحفظ دے دی اور کھلا پلا کے اتنا بڑا کر دیا، تو ابا کے فی الحال اتنے ہی حقوق ہیں اسلام میں، اس سے زیادہ حقوق وہ باقی غریبی ہیں. وراثت بنا دیں، جائیداد بنا دیں، وہ غریبی ہے. غریبی پہ لڑا نہیں جا سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ بنائے وراثت نہ بنائے یہ ان کا ہیڈک ہے، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. تو اولاد اپنے حقوق، والدین اپنے حقوق، رشتہ دار ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں کہ ہم رشتہ دار ہیں، کیا ہمارے کوئی حق نہیں ہے؟ اور ریاست اپنے حقوق بیان کرتی ہے، حکومتیں اپنے حقوق کہ عوام کو بھئی اس قانون کی پابندی کرو، ٹیکس دو ٹائم پہ، ہمارے حقوق ہیں. ہم حکومت سے احتجاج کرتے ہیں ہمیں کس کے حقوق دو؟ ہمارے حقوق دو. تو ہر ایک کے حقوق ہیں. ہماری ڈکشنری سے سب سے زیادہ اگر کسی کا حق بھلایا گیا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ. کوئی آپ نے تنظیم دیکھی جو اللہ کے حقوق پر آواز اٹھاتی ہو؟ ہے بھائی بولو نا. کوئی رجسٹرڈ تنظیم ہو جو اللہ کے حق کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کوئی دیکھی آپ نے؟ یہ تو مولویوں کا کام سمجھا جانے لگا ہے کہ مولانا لوگ آئیں گے اللہ کچھ سکھا کے چلے جائیں گے، یا تبلیغ جماعت والے آئیں گے، یا کچھ بزرگان دین آئیں گے. تو بھائی یہ مولوی لوگ یا تبلیغی حضرات یا مدرسے والے یا خانقاہ والے اللہ کے حقوق بیان کرتے، اگر صرف اللہ ان کو کھلا رہا ہوتا، خربوزہ اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا ہوتا، آم ناشپاتی اللہ نے ان کے لیے پیدا کیے ہوتے، اللہ نے جو ہے اولاد کی نعمت صرف ان کو دی ہوتی، اور اللہ آسمان سے بارشیں صرف مولویوں کے لیے برساتا، صرف تبلیغ میں رائیونڈ میں بارش ہوتی، باقی کہیں بھی دنیا میں بارش نہیں ہوتی، اور زمین سے جو مختلف قسم کی نباتات پیدا ہو رہی ہیں یہ صرف مولویوں کے لیے ہوتی، اور جو گوشت مچھلی اور انڈے منڈے جو ہم کھائے جا رہے ہیں پتہ نہیں کتنی بیسیوں قسم کی نعمتیں جو انسان کھا رہا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ فرماتے البتہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. کرمنا تکریم، ایک ہے اکرام ایک ہے تکریم. تکریم اکرام سے اوپر کا درجہ ہے. دیکھو آپ جب کسی کو کھلاتے ہیں تو اس کھلانے کے 3 درجات ہوتے ہیں. ایک تو اس کو فقیر سمجھ کے بھیک دے رہے ہیں آپ، یہ لے روٹی وہاں بیٹھ کے کھا لے، یہ بھی احسان ہے آپ کا. ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، نہ توہین مقصد ہے نہ اس کا اکرام. جیسے بڑے بھائی نے قرضہ مانگا آپ سے، پیسے مانگے، آپ بھکاری سمجھ کے نہیں دیتے لیکن کوئی عزت بھی آپ کی نیت نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا.
کہ بس ٹھیک ہے ضرورت ہے تو بھائی یہ تو ضرورت پوری کرنی ہے. یہ دوسرا درجہ ہو گیا. تیسرا درجہ ہے کسی کو عزت دینے کے لیے آپ اسے کوئی گفٹ دیتے ہیں کہ ایکسکیوز می سر, یہ میں آپ کے لیے عطر کی مثال نہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس پورا بورا بھرا ہوا عطر کا نا. ایکسکیوز می, میں یہ آپ کے لیے کچھ ہدیہ لے کر آیا ہوں. بیان میں ان چیزوں کا بڑا خیال کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں. کوئی عطر کے علاوہ کوئی مثال ہی ذہن میں نہیں آ رہی, چلیں عطر ہی فرض کر لیتے ہیں. فرض کرنے پر تو چاند سے جب آ سکتا ہے بندہ تو عطر کی مثال کیوں فرض نہیں کی جا سکتی کہ یہ میں آپ کے لیے اگر آپ قبول کر لیں گے تو آپ کی نوازش. اگلا قبول کرتا ہے, شکریہ آپ اس کا ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی نوازش جی آپ نے ہمارا یہ گفٹ قبول کر لی. اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ اس پر احسان بھی کر رہے ہو لیکن اکرام کر رہے ہو, عزت دے رہے ہو, رسپیکٹ کر رہے ہو اس کی. جب کسی کی دعوت کی جاتی ہے تو اس میں اس کو عزت دی جاتی ہے نا. تبھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ کو جب آپ کھلاتے پلاتے ہو نا تو اس میں اکرام کا عنصر ہونا چاہیے, ان کے ساتھ مدد کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. اکثر میں نے اپنے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب میں نیا نیا یہاں نارتھ کراچی میں آیا امامت کے لیے تو ایک صاحب ہر جمعرات کو میرے لیے کوفتوں کا سالن لے کے آتے تھے. اب واقعہ پرانا ہو گیا, ان کو نہیں پتا چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے. کوفتے کا سالن بڑا اور لذیذ سالن ہوتا تھا, ہم بھی بن لیتے تھے اس کو, اور اتنا ہوتا تھا سارے گھر والے بیٹھ کے کھاتے تھے ہر جمعرات کو. ایک دن میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا, میں نے کہا حضرت یہ آپ لاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے قدر کرتا ہوں, تو مجھے جمعرات سے خطرہ ہوا کہ کہیں ایسے نہیں مردے کے ثواب وباب کے لیے تو نہیں پہنچا رہے کہیں یہ. تو میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں آپ کے والد مرحوم کا بھی چند ماہ پہلے انتقال ہوا تھا تو ان کے ثواب کے لیے تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں وہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. تو میں نے کہا یار یہ اکرام ہوا, اکرام تو نہ ہوا نا یہ. میں نے کہا یہ غریبوں کو کھلائیں بھائی, ہم تو اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ, یہ آپ غریبوں کو کھلائیں, آئندہ سے ہمارے گھر یہ نہ لے کر آئے. پھر میں نے مثال دی, میں نے کہا دیکھیں آپ نے اپنے ابا کی دعوت کی, کوفتے پکا کے ان کو کھلائے, ابا بڑے مزے سے کھا رہے ہیں, تو ابا کہیں کہ آج میرے بیٹے نے تھوڑا میری دعوت کی ہے, خیال کیا ہے. ابا آپ سے پوچھنے لگے بیٹا تو نے کیوں کھلایا؟ کہنے ابا میں نے اپنے ماموں کے اصحال ثواب کے لیے آپ کو کھلایا, ان کا انتقال ہوا تھا تو کوئی مل نہیں رہا تھا, میں نے کہا چلو آپ کو کھلا کے ان کو. تو ابا کو توہین محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابا کہیں گے مجھے اس لیے کھلا کہ میں ابا ہوں, اس لیے نہیں کھلا کہ تیری نانی مر گئی ہے تیرے چاچا مر گئے ہیں. تو کچھ کھانے توہین والے ہوتے ہیں, کچھ کھانے کون سے ہوتے ہیں اکرام والے ہوتے ہیں, جس سے آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں. دعوت کا جو کھانا ہے اس میں آپ سامنے والے کو عزت دے رہے ہیں, وہ قبول کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ولیمے میں کسی کو بلاتے ہیں تو اس کا شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے, حالانکہ وہ پھوڑ پھاڑ کے جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ.